میرے ذہن میں پہلے مجھے خاتمہ میں یہ تھا کہ مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے، کچھ باتیں کرنی ہیں۔ حضرت محمد صاحب نے اچانک کہا مگر بعد فریضہ سے مشکل ہوئے، تقاضا سے مشکل ہوئے، میں نے ان کے حکم کا درخواست پر ہو گیا تھا، تو مجھے دو پوائنٹ پر بات کرنی ہے آپ سے۔ نمبر ایک، سکسیس کیا ہے، کامیابی کسے کہتے ہیں، اور نمبر دو، کامیابی کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں، کیا کیا شرائط ہیں، کیا کیا ضروریات ہیں، کیا کیا مطالبہ ہیں۔ تو اگر پوچھا جائے کامیابی کسے کہتے ہیں، تو چونکہ مادہ پرستی کا دور ہے، پیسے کا بنگالا ہے، ٹائکون کا آج کا زمانہ ہے، تو کہیں گے جس کے پاس دولت تو وہ کامیاب ہے، کچھ لوگ کہیں گے جن کے پاس خوبصورتی ہے وہ کامیاب ہے، کچھ لوگ کہیں گے جو بہت اونچے خاندان کے ہیں وہ کامیاب ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجیے، کامیابی کوئی خارجی چیز نہیں ہے جسے ہم پکڑ کر کہتے ہیں کامیاب ہے۔ کامیابی ایکزیکٹ چیز ہے، ایکزیکٹ مانے خارج میں اس کا کوئی مثال موجود نہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں فیاضی، کنجوسی، بزدلی، آپ نے بزدلی دیکھی ہے کس نے؟ بہادری دیکھی نہیں دیکھی؟ بزدلی کا اظہار دیکھا، دو تین کتے آئے بھاگ گیا بچہ، اور دو تین کتے آئے لڑکا کھڑا رہا، میں نے بتا نہیں تو ہم کہیں گے بہادری ہوتی ہے۔ تو بزدلی کی لفظی پکڑ میں آنے والی چیز یا دکھائی دینے والی چیز نہیں، بلکہ بزدلی کا اظہار ہوتا ہے ہمارے عمل میں، ہمارے رویے میں، ہمارے طرز زندگی۔ ایسی کامیابی بھی کوئی باہر کی چیز نہیں۔ پھر کامیابی کیا ہے؟ کامیابی وہ ہے جسے آپ پانے کی کوشش کریں، اپنا کوئی مشن طے کریں، اپنا کوئی گول طے کریں، اور جب اس کو پالیں تو آپ کامیاب ہیں۔ یہ بات مجھے اس لیے کہنی پڑ رہی ہے، خاص طور پر ہمارے ساتھی تھے، ہم لوگ بچپن میں ساتھ دیکھا کرتے تھے، مولانا طاہر نقوی جیسے بن جائے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرتے تھے، ہم تو ان کی طرح بننا ہے، جو ہمارے موجود ساتھ تھے، ان کی طرح بن جائیں گے تو کامیاب۔ کوئی کچھ اور سوچتا تھا، تو پیارے بچوں میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، آپ ابھی سے اپنا کوئی مشن طے کریں۔ بے مقصد زندگی جانور کی زندگی ہوتی ہے، اس کتے کو پتا نہیں کیوں کل کیا کرنا ہے، انہیں پتا نہیں ہے، کس بلی کو پتا نہیں، کسی جانور کو پتا نہیں۔ اگر یہی زندگی ہمارے نوجوانوں کی ہے، ہمارے بچوں کی ہے، طالبان علوم نبوت کی ہے، دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی ہے، تو بڑا افسوس کی بات ہے۔ تو آپ ابھی سے اپنا ایک نشانہ طے کریے، مجھے یہ بننا ہے، جو بھی آپ کا نشانہ ہو، مجھے ڈاکٹر بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے دائی بننا ہے، مجھے بڑا عالم دین بننا ہے، مجھے کسی مدرسے کا عنوان سنبھالنا ہے، مجھے علاقے میں دعوت کا کام، جو بھی آپ طے کریں، آپ طے کریے ابھی سے مگر۔ اور جب آپ طے کرتے ہیں، اور یقین جانیے اگر آپ نے سچے دل سے طے کیا اور جو شرطیں قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں، ان شرطوں کو پورا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس تک پہنچا دے گا، اور جس دن آپ وہاں پہنچ جائیں تو بس سکون پا جائیے کہ آپ کامیاب ہیں۔ اگر آپ نے مشن بنایا کہ جیسے میرے اساتذہ نے مجھے دینی تعلیم دی ہے، میں بھی بچوں کو دینی تعلیم دوں گا تاکہ دنیا میں بھی میری نیک نامی ہو اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کے یہاں مجھے اجر و ثواب ملے۔ تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو ایسا بنا دے تو پھر مطمئن ہو جائیے کہ آپ کامیاب ہیں۔ پھر یہ مت دیکھیے فلاں کا بنگلہ ہے، پھر یہ مت دیکھیے فلاں کی گاڑی ہے، پھر یہ مت دیکھیے اس کا فلاں کا بزنس ہے، اس کا اتنا بڑا پارک ہے، اتنا بڑا باغیچہ ہے، ایسا ہے، کھیت ہے، کھلیان ہے۔ یہ آپ اپنے مشن کی ضرورت نہیں کر رہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا؟ کامیابی کے لیے ایک مشن سیٹ کریے، ایک نشانہ طے کریے، اچھا نشانہ، کوئی بڑا نشانہ، اور اس کو پانے کی جستجو میں لگ جائیے۔ اگر آپ نے اس کو پا لیا تو آپ کامیاب ہیں، چاہے دنیا کہے ناکام ہے، یہ تو مدرسے کا مولوی ہے، اس کے تو پتہ نہیں کیا ہے، لیکن آپ کامیاب ہیں اگر آپ نے اپنے مشن کو پا لیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کے بعد بھی آپ کو بھوک لگی ہے تو بھوک نہیں، وہ حوث ہے، اور حوث جو ہے انسان کو دیکھ نہیں دیتی، حوث جو ہے کام ہے جانور کا۔ لوگ کہاں نہیں کہ آدم وادی اگر آدم کے بیٹے کے پاس ایک وادی جنگل سونا ہوگا، آدمی تو بہت بڑا علاقہ سونے سے بڑا ہوگا، بہت سونے کا علاقہ، اس کی پیٹ سب میں بدل دینا لگتا ہے یہ اپنے لہو آگے کام ڈھونڈنی چاہیے۔ اور اگر دو وادی ہوتی تو کیا تین ہونی چاہیے؟ وما اللہ فاہم القرآن، اور اس کا جو منہ کھلا ہوا ہے حوث کا، اس کو قبر کی مٹی بھرے گی، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن تَابَ، اور
اللہ توبہ کرنے والے کی توبہ خوب کرتا ہے. تو حوث کا کوئی علاج نہیں, حوث کی کوئی سنتشٹی نہیں ہے, البتہ مشن پورا ہوتا ہے. کامیابی وہ ہے جو آپ بننا چاہ رہے تھے وہ آپ بن جائیں تو آپ کامیاب. پھر کامیابی کے لیے کیا کیا کریں؟ تو قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کو واقعہ یوسف کو جانتے ہیں بچے؟ جانتے ہو نا بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کو؟ ان کے بھائی ان کے دشمن ہو گئے تھے, ان کو کنویں میں ڈال آئے تھے, کنویں سے لے کر کے قافلہ ان کو مصر لے گیا, وہاں ان کو غلام بنا دیا گیا, وہاں مختلف طرح کی آزمائشوں سے گزرے. پھر وہ ترقی کرتے کرتے ملک کے وزیر اعظم بن گئے, پردھان منتری بن گئے, بہت بڑے عہدیدار بن گئے. اتنے بڑے عہدیدار بن گئے کہ پھر وہی بھائی جنہوں نے ان کو کنویں میں دھکا دیا تھا, وہی بھائی ان کے سامنے بھیک مانگنے آئے. اگرچہ انبیاء کی اولاد کے لیے بھیک مانگنے کا لفظ مناسب نہیں ہے, بٹ اس کمپیریزن حضرت یوسف علیہ السلام سے تعامل کرتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کے سامنے جیسے سوال تلاش کرنے آئے. تو جب بھائیوں نے ان کے سامنے ہاتھ پھیلایا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں یوسف کو وہی جسے تم جنگل میں چھوڑ آئے تھے, تو اس کامیابی کیسے پائی تم نے؟ تو انہوں نے جواب دیا انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ 3 پوائنٹس نوٹ کرنا ہے, 3 پوائنٹ. نمبر 1 جو اللہ سے ڈرے, نمبر 2 جو صبر کا رویہ اختیار کرے, نمبر 3 جو احسان عمدہ کاری خوب کاری بیسٹ پرفارمنس دے, اپنی جو کر سکتا ہے وہ کر گزرے. یہ 3 چیزیں جو کر لے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو ناکام و نامدار نہیں کرتا. یہ کس کی ہے گواہی؟ یہ گواہی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی, جو اس اورڈیل سے یا اس آزمائش سے یا اس آزمائش کی بھٹی سے ہو کر گزرے ہیں. یہ کسی ایسے آدمی کی آزمائش ہے جیسے میں کھڑوں کی تقریر کر رہا ہوں, آزمائشیں مجھ پر آئی نہیں. یہ صرف تھیوریٹیکل بات نہیں ہے, نظریات کی بات نہیں, بلکہ عمل اور پریکٹیکل ہے. یوسف کہہ رہے ہیں تقویٰ کیا ہے بچوں؟ ابھی تم چھوٹے ہو, تم تو جو کام کرو گے اللہ کے لیے کرو گے, نہیں کرو گے تب بھی اللہ قبول کرے. جو میرے بڑے بچے ہیں ہمارے, یا یہ بچے بھی جب بڑے ہوں گے, تقویٰ کیا ہے؟ آپ جو بھی کام کرو اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کرو. آپ ٹوپی پہن رہے ہو اس لیے نہیں کہ مدرسے میں زبردستی ٹوپی پہننا ضروری ہے, پہننی آپ کو ہے ضروری, لیکن اگر آپ یہی سوچ رہے کہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو یہی تقویٰ ہے. آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں بھی سٹینڈ لگوں, مگر مدرسوں میں یہ لازم ہے کہ آپ کو پاجامہ پہنیں, پاجامہ اونچا رکھیں آپ رکھنے سے. آپ یہی کام مجبوری کے بجائے اللہ کی خاطر کرنے لگے, یہی تقویٰ ہے. تقویٰ کیا ہے؟ ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے. تو کامیابی کی پہلی شرط کیا ہے؟ آپ کی جو محنت ہو, جو جانفشانی ہو, جو لگن ہو, جو طلب ہو, جو آپ راتوں کو جاگتے ہیں, جو آپ چراغوں کا دھواں پیتے ہیں, جو آپ محنت کرتے ہیں, مذاکرہ کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں, امتحان کی تیاری کرتے ہیں, مچھروں سے اپنے آپ کو کٹوانے پریشانی ہے, ان سب کو آپ کہیے ہم اللہ کے لیے جھیل رہے ہیں, دنیا کے لیے نہیں. تو یہی کرو. اور دوسرا سب یصبر, اس راستے میں جو بھی پریشانی آئے, جو بھی کلفت آئے, جو بھی کٹھنائی آئے, جو بھی مشکل آئے, اس پر صبر کرنا, شکیبائی کا رویہ اختیار کرنا, برداشت کرنا. اور اس کی زندگی پریشانی سے خالی ہے. لوگ کہتے ہیں 1 کروڑ روپے کما لو, بہت سارے ہمارے جانے والے ابھی ہم تھوڑا کما رہے ہیں, کمانے کے بعد یہ خدمت کم کریں گے. ٹھیک ہے, جب کروڑ پتی ہو جائیں گے یہ خدمت اللہ کی قسم کر دی جائے گی, کیونکہ مکیش امبانی, علی امبانی کروڑ پتی نہیں کما رہے ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے. یہاں زندگی میں کسی کی ایسی زندگی نہیں جو ٹینشن سے خالی ہو. لقد خلقنا الانسان فی کبد, ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے جگر پھاڑ دینے والی مصیبتوں کے اندر. یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ, اے انسان یو ہیو ٹو ڈو, تمہیں کرنا ہی ہے, مشقت کرنی ہے, جھیلنا ہے, برداشت کرنا ہے, اور پھر آخر اپنے رب کے پاس چلے جانا, یہ کرنا ہی ہے. تو میرے بچوں زندگی کسی کی پریشانی سے خالی نہیں. آپ سوچو آپ کی خالی, آپ کی خالی نہیں, تو اس کو بہت زیادہ ضرورت بنتا ہے اللہ پہ بھروسہ کرو. اور رابن ہوڈ اور سپرمین بننے کی کوشش مت کرو. میں بڑا ہو جاؤں گا تو اپنا مکان بناؤں گا, میں بڑا ہو جاؤں گا تو گاڑی لاؤں گا, میں بڑا ہو جاؤں گا تو بہنوں کی شادی کروں گا. ارے آپ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ کروائے گا جب کروانا ہوگا اس کو. ابھی آپ کا کام ہے پڑھائی میں محنت کرنا, باکمال بننا, باصلاحیت بننا, اور ایسا بن جانا لوگ کہیں کہ فلاں فن میں فلاں مولانا صاحب پڑھا ہوا ہے, بڑی گہرائی سے جانتے ہیں. باقی دنیا بھر کی یہ ہمیں یہ آتا ہے, وہ آتا ہے, یہ جانتے ہوئے اچھا ہے. آپ باکمال بنے, باصلاحیت بنے.
تو محنت جستجو لگن طلب وہ جو پریشانی اس سے برداشت کرنا اور بغیر برداشت کے بغیر پسینہ بہائے دنیا میں کوئی کامیاب ہوا نہیں. تو ہر ایک کی زندگی میں پریشانیاں ہیں. ہمارے مدرسے کے طلبا کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں. ان سب کو آدمی انگیز کرے, آدمی کو اگنور کر کے آگے چلے. تو پہلی کیا ہے؟ تقویٰ اخلاص. دوسری ہے صبر ضبط برداشت کا عادی ہونا, تحمل پریشانیاں برداشت کرنا. ہر ایک میں ہر جگہ آپ علی یونیورسٹی جائیے وہاں بھی مچھر ہیں, آپ دلی جامعہ ملیہ میں جائیے وہاں بھی گندگی ہے, وہاں پر بھی بستر خراب ہی رہتے ہیں, وہاں پر بھی ہاسٹل میں جرجری عمارت ہے. تو پریشانی تو میرے بچوں ہر جگہ. آپ کا یہ ہے کہ آپ کہاں پر رہ کر کے اپنے آپ کو پرسنل بنانا چاہتے ہیں. کوئی ادارہ کسی کو ہیرا نہیں بناتا. ایسا نہیں ہے کہ جو وہاں چلا گیا ہیرا بن کے نکلا. ہر ہیرا آدمی اپنی محنت سے ہوتا ہے. آپ کسی بھی بڑے سے بڑے اچھے ادارے کا نام لے لیجیے, ایسا دنیا میں کوئی ادارہ نہیں ہے جو وہاں چلا جائے وہ ہیرا بن کے نکلے. ہیرے لوگ خود اپنی محنت سے بنتے ہیں. تو آپ اپنی محنت سے ہیرا بنیں. اور آخری چیز اللہ رب العزت فرمایا احسان. احسان کا مطلب ہے عمدہ کاری, خوب کاری, بہتر سے بہتر کرنا, اپنی بیسٹ پرفارمنس دینا. آپ کتنا کر سکتے ہیں وہ کر ڈالیے, آپ کے بس میں جو ہے وہ کر ڈالیے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. بٹ یو ہیو ٹو بی شیئر. تمہیں سب سے پہلا قدم تمہیں اٹھانا ہے. اللہ سب کچھ کر سکتا ہے بھائی, ہاتھ پاس کے سب کچھ ہے, لیکن وہ اپنے بندوں سے کیا کہہ رہا ہے, پہلے تم آگے بڑھو. لو اتیتنی مشیا لاتیتک ہرولۃ. حدیث قدسی میں آتا ہے تو میرے پاس چل کر آئے گا, میں تیرے پاس دوڑ کر آؤں گا. اگر تو میرے پاس ایک قدم بڑھے گا میں تیرے پاس 2 قدم آؤں گا, لیکن آپ کو پہلے آگے بڑھنا. تو احسان کیا ہے, آپ کے بس میں جو ہے وہ کرے آتے ہیں, جو کچھ بھی سارا کچھ لگا دیں. الحمدللہ آپ سب نوجوان ہیں یا نوجوانی کی تحریک پہ قدم رکھ رہے ہیں. آپ کی جسمانی صلاحیتیں نقطۂ عروج پر ہیں. ساری رات آپ جاتے ہیں تب بھی آپ کا سر میں درد نہیں ہوگا. گھنٹوں آپ بیٹھ کر مطالعہ کریں تب بھی سر بھاری نہیں ہوگا. ہمارا معاملہ یہ ہے تھوڑا زیادہ پڑھ لیں تو آنکھیں دکھنے لگتی ہیں, تھوڑا زیادہ جان لیں تو جسم دکھنے لگتا ہے, سر درد ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے ساتھ یہ معاملہ نہیں. تو یہ آپ کے بننے کی عمر ہے, آپ کے تشریف پانے کی عمر ہے, تعمیر کی عمر ہے. اس عمر کو ضروری سمجھیے, دین کی سمجھیے. اس کو فالتو چیزوں میں ضائع مت کریے. موبائل کے لیے یقین رکھیے گا بڑھاپا پڑا ہے, وہ بڑھاپے میں دیکھتے رہیے گا موبائل, اور کوئی کام کرنے کا ہوگا. تو ابھی جو ہے بننے کی عمر ہے, محنت کرنے کی عمر ہے. ابھی دواؤں پر مت جیے, ابھی موبائل پر مت جیے, ابھی صرف ادھر ادھر گھومنے پھرنے پر مت گزاریے زندگی, بلکہ ابھی محنت کر لیجیے, یکسوئی کے ساتھ پڑھ لیجیے. جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کا مراجعہ کیجیے, اپنے مطالعے کو وسیع کیجیے. زیادہ سے مطالعے کی بھوک ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا منہومان لا یشبعان, منہوم فی الدنیا منہوم فی العلم. 2 بھوکے ہیں جن کی کبھی بھوک مٹتی نہیں. ایک دنیا کا بھوکا, اسے جتنا مل جائے اسے اور چاہیے, اور دوسرا ہے علم کا بھوکا. علم کے بھوکے کی بھوک کبھی مٹتی نہیں ہے. وہ پڑھتا رہتا ہے, اس کی بھوک کبھی مٹتی نہیں ہے. تو یہ والی بھوک اسلام کی نگاہ میں, شریعت کی نگاہ میں, اللہ اور رسول کی نگاہ میں آپ نے پسند نہیں کی. تو میرے بچوں اور عزیز نوجوانوں, میرا آپ کے سامنے جو بات ہے اس کا خلاصہ کیا ہے, اس کو 4 پوائنٹ ہم سمجھ سکتے ہیں. کامیابی کوئی اندیش رہنے والی چیز نہیں ہے. کامیابی وہ ہے جو آپ طے کرنے مجھے بننا ہے, اور انشاءاللہ آپ بن جائیں گے. اور جب بن جائیں تو آپ سمجھے آپ کامیاب, آپ کے لیے وہ کہنے لگے. پہلی بات, کامیاب بننے کا کیا ہے, آپ کا مشن ہے. اور پھر جب مشن آپ کا طے ہو جائے تو سب سے پہلے اخلاص, اللہ کے لیے ہمیں کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے. نمبر 2 صبر. اتنی پریشانیاں آئیں گی ہم برداشت کریں گے, لیکن اپنے موقع سے نہیں ہٹیں گے, ڈٹے رہیں گے اس راہ میں, چاہے کوئی دنیا کچھ بھی کہتے ہیں. اور تیسرا ہے بیسٹ پرفارمنس دینا, احسان, اچھے سے اچھا کر کے دکھانا, خوب سے خوب تک کر کے دکھانا. اگر ان 4 پوائنٹس ہم کہتے رہتے ہیں, کوئی 3 شرائط جو حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جو نبی نے آپ کو بتائی ہیں, ان کو ہم اپنی زندگی میں اتاریں, ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں, تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے. اگر اللہ کی توفیق ہمارے ساتھ ہے, اللہ کی تعریف ہمارے ساتھ ہے, اس کا ہاتھ ہمارے سر کے اوپر ہے, تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو آپ کو کامیاب ہونے سے روکے. بڑا مقصد بنا لیے, اونچا سوچیے, چھوٹی چیزیں مت سوچیے, بڑا کرنے کی کوشش کیجیے, بڑی چیزیں سوچیے, اور ان 3 شخص کی پہلے کریے. انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو اپنی بندگی سے ہمکنار کر دے گا.
واستغفر الله لي ولكم.